من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اے مخاطب، کہ آپ نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ بے شک غار والے اور اصحاب الرقیم ہماری قدرت کے عجائبات میں سے تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ چند نوجوان ایک غار کی طرف پناہ گزیر ہوئے۔ انہوں نے غار میں پناہ پکڑتے ہوئے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحم و کرم عطا کیجیے اور ہمارے معاملے میں رشد و ہدایت اور درستگی کے اسباب پیدا کر دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کو غار میں چند سال تک لمبی نیند سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم جان لیں ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اپنے پڑے رہنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھتی ہے۔ کل گزشتہ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا اجمالی قصہ ان آیتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور نحن نقص علیک نبأہم بالحق سے قرآن کریم اس کا تفصیلی قصہ پیش کرے گا۔ پہلے اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا اجمالی حال ہم سن لیتے ہیں۔ مجمل انداز میں واقعہ جب مستحضر رہے گا تو تفصیل سے سننا بھی آسان ہو جائے گا۔ کل گزشتہ یہ بات گزر چکی، مختلف زمانے میں مختلف بادشاہوں کے ظلم تشدد سے بچ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مختلف زمانے میں مختلف انسانوں نے غاروں میں پناہ پکڑی ہے، اور عیسائیت میں رہبانیت دین تھا، اور رہبانیت کے خاطر دین مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے دین کے اندر یہ دین کا ایک جز تھا رہبانیت، تو اس میں غار میں پناہ پکڑنے کے واقعات بکثرت ہوئے ہیں۔ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم اس سلسلے میں ایک اختلاف یہ ہے، جیسے کہ جامع صحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں، اور اصحاب الکہف سے مراد یہی غار والے بیان کیے، اور اصحاب الرقیم سے وہ تین مرد مراد لیے ہیں جو ایک زمانے میں بارش سے حفاظت کی غرض سے ایک غار میں پناہ گزیر ہوئے تھے، اور غار کے دہانے پر ایک پتھر آ گیا تھا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مقبول عمل کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت، ایک نے اپنے مزدور کی اجرت چکا دینا، اور ایک نے بالاختیار زنا سے بچنا، اور ان تینوں نیک عمل کے نتیجے میں غار سے وہ پتھر ہٹ گیا اور تینوں کے نکلنے کی راہ ہو گئی۔ یہ اصحاب الرقیم کے تحت امام بخاری نے بیان کیا ہے، لیکن عام صحیح صحاح کی معتبر کتابوں میں وہ ایک الگ واقعہ ہے، اور اصحاب الرقیم اور اصحاب الکہف کو ایک ہی گردانہ ہے۔ چند شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، صحیح دین مسیحی پر تھے، وہ دین مسیحی نہیں جو ملاوٹ والا تھا، صحیح دین مسیحی پر تھے۔ دقیانوس ظالم بادشاہ کا زمانہ تھا، وہ قوم کو زبردستی شرک، کفر، بت پرستی پر مجبور کرتا تھا،
اور جانوروں کا غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا اور میلے میں پوری قوم جاتی تھی، جیسے آج کل ہندوؤں کے سالانہ میلے لگتے ہیں، اس زمانے میں بھی ان کا سالانہ میلہ لگتا تھا، مذہبی عبادت ہوتی تھی اور اس میں غیر اللہ کے لیے چڑھاوے بھی ہوتے تھے۔ معمول کے مطابق سالانہ میلے کا دن آیا، بادشاہ اور پوری قوم میلے میں شامل ہوتی تھی۔ یہ چند شہزادے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف بادشاہوں کی اولاد تھے، وہ بھی میلے میں شامل ہوئے۔ میلے میں جا کر کے قوم کی اس غلط حرکت کو دیکھ کر کے بہت زیادہ افسوس کیا کہ ہائے، ایک اکیلا اللہ عبادت کے قابل ہے، یہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہیں، شرک کفر بت پرستی کیوں کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو فکر لائی کوئی۔ اب ان میں سے ایک علیحدہ ہو کر ایک درخت کے سائے میں چلا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح چند نوجوان جمع ہو گئے اسی میلے کے دن میں، اور انہوں نے اپنے قول اور عمل سے اس کی مخالفت کی کہ شرک اور کفر اور بت پرستی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اجتماعیت پیدا کر دی تھی۔ جب ایک جگہ جمع ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہے۔ بادشاہ کے مخبروں کا خطرہ تھا، یا ایک دوسرے کا حال ایک دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نے گویائی کی، بولا، آخر ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں؟ جمع ہونے کا سبب کیا ہے؟ مختلف شہزادے تھے، مختلف بادشاہوں کی اولاد تھی، بہت عمدہ فاخرانہ سفید لباس پہنا ہوا تھا سب نے۔ پھر ایک بول پڑا، اپنی توحید کے عقیدے کا اظہار کیا کہ قوم کی بری حرکت سے ہم بیزار ہیں اور شرک اور کفر اور بت پرستی ہمارا مذہب نہیں، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور شرک اللہ کی شان میں بالکل مناسب نہیں، اور قوم کی اس بری حرکت سے ہم علیحدہ ہیں۔ پھر سب نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ چند نوجوان یہاں سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنا لی اور پکی توحید پر قائم رہے اور عبادت کرتے تھے۔ ایک اللہ کی توحید کے قائل تھے، الگ سے اپنا عبادت گاہ بنا لیا اور اپنا رہن سہن قوم سے الگ کر دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بادشاہوں کے مخبروں اور شرارت پسند انسانوں کی شرارت سے بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ اب بادشاہ کے مخبری نے جب بادشاہ کو خبر کر دی، CID نے، جاسوسوں نے، تو بادشاہ نے ان کا بلاوا بھیجا۔ یہ چند نوجوان بادشاہ کے دربار میں بلا خوف و خطر حاضر ہو گئے، حالانکہ وہ بہت کشمکش کا منظر تھا، پوری قوم اور بادشاہ ایک طرف، اور یہ چند شہزادے جو اپنی توحید کا اظہار کر کے علیحدہ عبادت گاہ بنا لیے تھے، جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئی تو وہ شاہی طرز سے ہٹ کر اپنی ایمانی طور طریق پر آئے، جیسے افغان مجاہدین کچھ زمانہ پہلے امریکہ حاضر ہوئے تھے، تو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور اپنے تشخص اور اپنے شعار اور اپنے یونیفارم میں اور اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک ذرہ برابر ان کی پرواہ کیے بغیر، یہاں تک کہ انہوں نے نماز کا وقت آیا تو وائٹ ہاؤس میں اذان اور نماز بھی ادا کی اور وہ لوگ دیکھتے ہی رہے۔ ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ حاضر ہو گئے۔ جب بادشاہ نے حقیقت حال پوچھا، حالانکہ قتل خوف
کا ہراس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور کشمکش کے عالم میں ان میں کے ایک نے کہا ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ سننے میں تو بات بہت آسان ہے، لیکن اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں ان نوجوانوں نے جب اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا تو بادشاہ پر ایک عجیب ہیبت طاری ہوئی، اور اس وقت بادشاہ نے دبے انداز میں ان سے کہا کہ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، ابھی تمہاری سزا یہ ہے کہ جو عمدہ اور فاخرانہ لباس تم نے پہنا ہے وہ لباس بادشاہ نے اتروا دیے اور ایک قیدیوں کا لباس پہنا دیا۔ جیسے عام طور پر ہاسپٹل میں کوئی آدمی بھرتی ہوتا ہے تو وہاں ایک الگ لباس پہنایا جاتا ہے، قیدیوں کو جیلوں میں ایک الگ لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، ان سے وہ لباس اتروا لیا، اور اللہ کی غیبی مدد یہ آئی کہ بادشاہ نے یوں کہا تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، اور جوان اپنے نظریے میں، اپنی سوچ میں، اپنے تبدیلی خیالات میں بوڑھوں کے مقابلے میں ذرا آزاد ہوتا ہے۔ اسی لیے جوانی کا زمانہ انسان کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا بہترین ٹائم ہے۔ بوڑھے انسان کو بڑھاپے میں پرانے دھارا دھورن بدلنا جلدی آسان نہیں ہوتا، اور جوان جب حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کو اپنے اخلاق اور اصلاح میں تبدیلی جوانی میں بہت ممکن ہے۔ اسی لیے اسلامی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، حضرات صحابہ کرام میں سے اکثر جو ایمان لائے ہیں وہ جوانوں کا طبقہ ہے۔ حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت خباب وغیرہم صحابہ کرام اکثر کل کے قریب، چونکہ جوانی کا زمانہ انسان کا ایک نیا موڑ لینے کا، ٹرن لینے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بوڑھاپے میں ٹرننگ پوائنٹ آدمی کا وک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ٹرن جلدی نہیں لے سکتا اور پرانے طور طریق پر باقی رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جوانی پر میں رحم کھاتے ہوئے تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، دوسری پیشی تک تم کو انتظار ہو، اور ابھی سزا یہ دی کہ وہ عمدہ فاخرانہ لباس اتار دیے۔ ان نوجوانوں نے مشورہ کیا اور اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ کر کے یہاں سے راہ فرار اختیار کیا، اور یہاں سے بھاگنے میں وہ کامیاب ہو گئے، چلے گئے بستی خالی کر کے، اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ غار میں روپوش ہونے کے بعد عیسوی سن 250 میں تقریباً وہاں غار میں روپوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو سلا دیا، اور غار کے دہانے پر ایسا غار تھا کہ اوپر سے اندر سورج کے طلوع کے وقت روشنی جاتی تھی، جس سے غار کے اندر پرکاش پہنچتا تھا، اور سورج کی شعاعیں جہاں پہنچتی ہے تو وہ جگہ بیماری سے محفوظ ہوتی ہے۔ قدرت نے اس غار کو، جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ گامزن تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی۔ سورج طلوع ہوتا تھا، اندر روشنی جاتی تھی، لیکن ان کے جسموں کو خراب نہ کرے، اور روشنی کا اندر پہنچنا بھی ضروری تھا، اور غار کے دہانے پر کتا جیسے حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طور پر، اور ان کا رعب لوگوں کے دلوں میں اس طور پر بھر دیا کہ اگر کوئی غار میں دیکھ جھانک کر دیکھنا چاہے تو ان کا رعب اس میں سما جائے، یعنی وہ غار میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک شمسی حساب سے اور 309 سال تک قمری حساب سے ان کو غار کے اندر سلا دیا۔ پھر 309 سال قمری حساب سے پورے ہونے کے بعد اور شمسی حساب سے 300 سال پورے ہونے کے بعد
یعنی اسلامی حساب سے 100 سال میں 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے، تو 300 میں 9 سال کا اضافہ ہو گیا۔ ہر 100 سال شمسی ہو تو قمری 300 103 ہوتے ہیں، تو 300 نے 9 قمری سال ہوئی اور 300 سال شمسی ہوئی۔ جب 300 سال کا زمانہ پورا ہوا، وہ دقیانوس ظالم بادشاہ تھا، وہ شہر افسوس یا ترسوس تھا، اور ان کے ظلم و ستم سے انہوں نے غار میں پناہ پکڑی تھی۔ 309 سال کے بعد بیدوسیس کا زمانہ آتا ہے، جو صحیح دین مسیحی پر قائم ہے اور اس کے عقیدہ اور ایمان مضبوط تھا، صحیح دین عیسائی پر وہ قائم تھا۔ اس زمانے میں یہ بیدار ہوئے، اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ اب بیداری کے بعد بھوک کا احساس ہوا، اور بھوک کے احساس پر کھانا لینے کے لیے یہ شہر میں گئے۔ جب شہر میں گئے تو ان کے پاس جو اثاثہ تھا، جو راس المال اور پونجی تھی، جو پیسے تھے، آگے پورے نکات اس پر بیان کیے جائیں گے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی اسباب اپنے پاس معیشت کے رکھے، کچھ خرچہ انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس لیے جماعتوں میں جاتے ہیں تو اپنا کھانا، اپنا بستر، کیا کہ ہم اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح طالب علم، اس طرح خانقاہ کے اندر سیکھنے والا مرید، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب کا اختیار نہ کرنا یہ تعطل ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو قلعے سے باندھوں، اللہ پر بھروسہ کروں یا چھٹا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، اعقلھا وتوکل علی اللہ، اس کو قلعے سے باندھ اور اللہ پر بھروسہ کر۔ معلوم یہ ہوا دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے انسان اپنا کھانا پینا، اناج گلنا، ضروریات زندگی، بچوں کی سہولت کے سامان وغیرہ پلاننگ اور سسٹم بنا سکتا ہے، لیکن یہ ارباب نہیں ہے، یہ اسباب ہے۔ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اسباب کا اختیار کرنا دار الاسباب میں یہ توکل کے خلاف نہیں۔ جب وہاں توشہ لینے کے لیے رقم لے کر گئے تو 300 سال پرانا پیسہ دیکھا دکاندار نے۔ اب شور ہو گیا کہ ان کے ہاتھ تو پرانا خزانہ لگ گیا۔ اب یہ شہر میں بات چل پڑی کہ 300 سال پرانا چلنی سکہ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ دھیرے دھیرے بادشاہ تک بات پہنچی، اور 2 باتیں کہی تھی امیر نے کہ دیکھو ہمارے حال کی اطلاع کسی کو نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ توحید پرست تھے، اس وقت دقیانوس مشرک تھا، اس لیے ہمارے ایمانی عقیدے کا اظہار ہم کر چکے ہیں، اس کی بھی حفاظت ہو، اور دوسرے نمبر میں کھانا حلال اور طیب ہو وہ لے کر کے آوے۔ خیر بادشاہ کو اطلاع ہو چکی۔ اب بادشاہ یہ لوگ جب اپنے غار میں پہنچے تو بادشاہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان تک پہنچا، ان سے سلام دعا مصافحہ ہوا اور ان کے ساتھ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو پورا حال بدل چکا ہے۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کے بعد، سلام دعا کے بعد اپنے کام میں وہ لگ گئے اور بادشاہ سے رخصتی کی اجازت چاہی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو غار کے اندر سلا دیا، اور وہ خود بخود بادشاہ جیسے روانہ ہوا اپنی جگہوں پر جا کر کے سو گئے، اور سونے کے بعد خداوند قدوس نے ان کو موت دے دی۔ اب وہ حیات نہیں ہے، پھر ان کی موت ہو گئی۔ یہ اجمالی واقعہ ہے جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی سے لیا ہے۔ تفسیر حقانی سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اجمال اتنا ہے، اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کی اصل روح کیا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کسی بھی واقعے کی 2 حیثیت ہوتی ہے،
ایک جغرافیائی اور تاریخی حیثیت ہوتی ہے اور ایک اس کی روحانی حقیقت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کوئی جغرافیائی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جغرافیہ اور تاریخ سے کسی حق کی تائید ہوتی ہے لیکن وہ حق نہیں ہوتا ہے، اور روحانیت اصل چیز ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا اصول یہ ہے، اللہ نے جس کو مبہم رکھا اس کو مبہم رکھو، البتہ تاریخ اور جغرافیہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے 250 میں سونا عیسوی سن اور 550 میں بیدار ہونا اور 571 میں آقا کی ولادت با سعادت اور 20 سال تک میں اس کے چرچے اور پھر ان چرچوں سے متاثر ہونا اور پھر یہودیوں کے اشارے پر مشرکین مکہ کا پوچھنا، یہ سب تاریخی اور جغرافیائی حیثیت ہے اس کی۔ خیر، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی ضرور 309 سال کے بعد بیدار کر دینا۔ اللہ سلانے کے بعد بیدار کرے، لمبی نیند کوئی سوئے اس کے بعد بیدار کر دے۔ سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی، وہ عاشوراء محرم کے دن ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی تاکہ زمین کی مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے۔ ان کی صورت ایسی بنا دی گئی تھی کہ دیکھنے والا ان کو زندہ خیال کرے، جاگتا خیال کرے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر ان کے ناخنوں کا بڑھنا، ان کے بالوں کا بڑھنا آگے قرآن کریم میں مفصل واقعہ آئے گا، میں نے اجمال میں ذکر کیا۔ یہاں قرآن بیان کرتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ عام طور پر دنیا میں قومیت اور جنسیت کی بنیاد پر اتفاق پیدا کیا جاتا ہے۔ میری قوم، میری جنس، اور اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ایکتا بناتا ہے۔ یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ قومیت اور جنسیت اتحاد اور اتفاق کی بنیاد نہیں، آپس میں ایکتا اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ایک عالم تھا، عالم ارواح، جہاں ہم سب چھوٹی چونٹی کے بقدر تھے۔ عالم ارواح اللہ نے پیدا کیا تھا، جن کی روحیں عالم ارواح میں باہم متفق تھی اور مناسبت ہو گئی تھی اور آمنے سامنے تھی، تو اللہ ان میں عالم ابدان میں بھی اتفاق پیدا کرتا ہے۔ جبکہ دنیا کا اصول کیا ہے کہ قومیت کی بنیاد پر ایکتا اور اکھنڈتا ہو۔ مسلمان ایک قوم، ہندو ایک قوم، گاجی ایک قوم، بیمن ایک قوم، سید ایک قوم، راٹھوڑ ایک قوم، میرا ہے، اس طرح میرا بھائی ہے، اس طرح میری برادری کا ہے، اس سے اتفاق اور مناسبت نہیں۔ اگرچہ دنیا کے انسانوں کا رولز یہ ہے کہ قومیت اور جنسیت کی بنیاد پر مناسبت اور ایکتا کی بنیاد بنا لی، حالانکہ حقیقت یہ ہے ان شہزادوں میں الگ الگ بادشاہوں کی اولاد تھی، آپس میں پوری قوم سے ہٹ کر ان 8-9 کے درمیان میں ایکتا کیسے پیدا ہوئی؟ وہ عالم ارواح میں مناسبت ہو گئی تھی۔ جب عالم ارواح میں جن کی مناسبت ہو جاتی ہے اور اتفاق ہو جاتا ہے تو عالم ابدان یعنی دنیا میں آنے کے بعد جب باڈی بنتی ہے تو عالم ابدان میں بھی مناسبت ہوتی ہے۔ یہ مناسبت عالم ارواح سے پیدا ہوتی تھی، یہ حقیقت ہے اس کی۔ تو عالم ابدان میں بھی یعنی دنیا میں آنے کے بعد بھی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ بعد مرتبہ ایک مسلمان، ایک عیسائی اسلام لے آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں محبت ہوتی ہے۔ جیسے آپ انگلینڈ، امریکہ کے حالات دیکھیں، گورے لوگ اسلام لاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے تعلق ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو عیسائی تھا، یہ مسلمان، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ پھر اپنے سگے حقیقی ماں باپ کے اولاد کے درمیان میں وہ محبت نہیں جو ان میں ہے۔ یہ عیسائی عالم ارواح میں اس مسلمان کے ساتھ دونوں میں توافق ہو چکا تھا اور دونوں میں مناسبت ہو چکی تھی، بھلے ایک وقت تک وہ غیر مذہب پر رہا لیکن بعد میں یہ محبت عالم ارواح کا اثر عالم ابدان پر پڑتا ہے
اور باڈی پر وہ چیز نافذ ہوتی ہے اور مناسبت ہو جاتی ہے. یہی مناسبت ان کے درمیان میں ہو گئی تھی. اور اذ اول فتیۃ قرآن نے کہا وہ سب نوجوان تھے، اس لیے کہ جوانی کا زمانہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں انسان کے لیے اپنے خیالات، اپنے تبدیلی مذہب اور اپنی اصلاح اور اپنے اخلاق کا سنوارنا اور بنانے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے بڑھاپے کے مقابلے میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. ضربنا علی آذانہم، اس کا لغوی ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم نے ان کے کانوں پر مارا، لیکن یہاں ضرب کا ترجمہ مارنا نہیں، ان کے کانوں پر نیند مسلط کی. کیا مطلب؟ انسان جب سوتا ہے تو پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، کان کام کرتا ہے. اس کے بعد مرتبہ کسی کو بہت تھکن ہو، نیند کے 3 درجے ہیں، نعاسن، نومن اور سینتن. جب آنکھیں بھری ہو جائے، لال لال آنکھیں سرخ اور دماغ بھاری ہو جائے تو اس کو نعاس کہتے ہیں. یہ نیند کا پہلا درجہ ہے. نیند کا دوسرا درجہ آنکھیں بند ہو جائے اور کبھی کھولتا ہے، اس کو سینتن کہتے ہیں. اور نیند کا تیسرا درجہ، دوسرے درجے میں آنکھ بند ہے لیکن کان کام کرتا ہے، اس لیے جو بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں یہ سو گیا ہے. اور نومن لاسٹ درجہ ہے کہ جس میں آنکھیں بھی بند ہو گئی، کان پر بھی پردہ پڑ گیا. اور اٹھنے میں الٹی ترتیب ہے، اٹھنے میں کان پہلے جاگ جاتا ہے، آنکھیں بعد میں کھلتی. اس لیے کبھی آواز ہوئی تو کان سنے گا تو آنکھ کھولتا ہے، اور کان سے سنے بغیر آنکھ نہیں کھولتا. تو سونے میں ترتیب آنکھ پہلے بند ہوتی ہے اور اٹھنے میں ترتیب کان پہلے بیدار ہوتا ہے. فضربنا علی آذانہم، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کے کانوں پر نیند مسلط کر دی، یعنی لمبی دیر تک ہم نے ان کو سلا دیا. غار کے اندر سنین عددا، قرآن نے وہ سال نہیں بیان کی لیکن تاریخی حیثیت سے آگے قرآن کریم اس کی تفصیلات بیان کرے گا. یہ ہے اجمال میں اصحاب الکہف کے واقعے کو ہم نے ذکر کیا. ختم سورت پر وہ 3 آدمی جو غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور اپنے نیک عملوں سے دعا کی تھی، اس کا بھی واقعہ ذکر کریں گے آئندہ کل سے انشاءاللہ العزیز. یہ واقعہ پورا مفصل انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کریں گے. لیکن قرآن کریم کوئی تاریخ یا جغرافی کی کتاب نہیں، پورے قرآن میں ایک کج واقعہ مرتب انداز میں از اول تا آخر بیان کیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں تاکہ تاریخ نگار اور تاریخ اور جغرافیہ کو ایک علم مل جائے کہ ہسٹری لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تعلیم دینا مقصود. اور وہ ایک واقعہ لکھنے کی ایک عجیب حکمت اور مصلحت تھی. باقی پورے قرآن میں واقعہ یوسف کے علاوہ من و ان از اول تا آخر دوسرا کوئی واقعہ نہیں بیان کیا گیا، اس لیے کہ مقصود قرآن سے تاریخ اور جغرافیہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سے مقصود انسان کی روح اور اللہ کا تعلق اور آخرت اور اللہ تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں، جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں وہی ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی تاریخ کی مدد سے اس واقعے کو ہم مفصل انداز کے اندر مختلف کتب کی اسٹڈی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حقیقی علم ہم سب کو نصیب فرما کر اسے محبت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، رمضان المبارک میں انفرادی طور پر بھی ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لے تو بھی کثرت کرنے والا ہو جائے گا.
اس کو جمع کے سیکے کے ساتھ میں نے پڑھا، واحد کے سیکے کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اے اللہ میں میرے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس تسبیح کا ترجمہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ رمضان میں ذکر کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ دے ہی دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مشائخ اکابر علماء بیمار ہیں، ہاسپٹل میں بھی، ان کے شفا کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد، اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلال عظمتک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المتین۔ اے اللہ تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں روزوں کی طاقت عطا فرما، آسانی پیدا فرما، نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ان اعمال کی حفاظت فرما، لغویات سے اور منکرات سے ضائع ہو جانے سے اللہ بچا لیجیے۔ قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، اس میں ہمارے لیے تقویت نصیب فرما، نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما۔ امت کے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دیجیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دیجیے، اولاد والوں کے اولاد کو بودی فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہے، لمبی بیماریاں بھگت کر کے بستروں پر جن کے 25 30 سال ہو چکے ہیں، اے ارحم الراحمین اللہ، تیری قدرت بہت بڑی ہے، تو نے ہم کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا بنایا ہے، لیکن کسی کے بستر پر 25 سال ہو گئے، کسی کے 30 سال ہو گئے، اس رمضان میں کسی کے 32 سال ہو رہے ہیں۔ اے مالک الملک، آپ نے ہمیں صحت دی، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، اے اللہ یہ ہماری کوئی روٹی اور غلام نہیں ہے، تیری نعمت۔ ان بیماروں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں جن کی بستر پر 3 دہائیاں گزر چکی، تو ان کا بھی رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے، ہمیں اپنی صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور ان بیماروں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، جو لمبے زمانے سے جیلوں کی سلاخوں میں محبوس ہیں، ان کے لیے رہائی کی شکلیں پیدا فرما، جو مقدمات میں گرفتار ہیں، باعث برات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ذوالجلال والاکرام، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے تیرے بندوں کے دل میں کیا کیا ارمان اور تجھ سے کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں، اے دل کے بھیٹ کے مالک اللہ، ہر ایک کی جائز مقاصد پورے فرما۔ یہی تو موقع ہے تجھ سے لینے کا، اور کون موقع ہوتا ہے میرا رب؟ ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے، کچھ کہہ سن کر کے تجھ سے مانگا جاتا ہے۔ رب کریم تو بھی نرم ہو جاتا ہے، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے، تو آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کے دلوں کے ارمان پورے کر دے، اللہ ان ارمانوں کو پورے کر دے، ہماری اولاد کا مستقبل روشن فرما۔ اے اللہ امت کا 97% طبقہ بچوں کا اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایگزام دے رہا ہے، اے اللہ ان کو بھرپور کامیابی عطا فرما، ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، اس علم کو سیکھ کر اشاعت اسلام کے لیے اے اللہ اس علم کو معین اور مددگار بنا، اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے علم کی اشاعت میں تقویت کا سامان پیدا فرما، اور انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے مدرسے کے بھی 34 طلبہ 10 بار کا ایگزام دے رہے ہیں، اللہ انہیں بھی بھرپور کامیابی نصیب فرما، اپنے مقصد کے اندر اے اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما، اور امت کے اس لائن سے جتنے بھی اے اللہ ہمارے بچے اس طرح کے ایگزاموں میں ہیں، ان کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، زبان پر اپنے فضل سے کلمہ جاری فرما، ایمان اور حسن خاتمہ کی موت عطا فرمانا، بری اچانک کے حادثات کی غفلت کی جہالت کی موت سے بچانا۔ اے اللہ مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ کام کرنے والوں کی تمام تر طبقات میں نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما۔
مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم.